سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو یہاں موجود ہیں، ان تمام لوگوں کا جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. میں خوش آمدید کہوں گا اسٹوڈنٹس آف پنجاب گروپ آف کالج لاہور کے اسٹوڈنٹس کو جو یہاں آئے ہوئے ہیں. مجھے آپ کی تعداد صحیح نہیں پتہ، اگر میں گننا شروع کروں تو پھر شاید بتا دوں. آپ مجھے بتا دیجیے کتنے لوگ ہیں جس وقت اس میں شریک ہیں؟ 15 لوگ سر اس میں 15 لوگ ہیں. جی 15 لوگ ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ذیشان علی ہے سر. ذیشان. اور ہم پنجاب گروپ آف کالجز سے ہیں. ہم نے ایک پریزنٹیشن، ایک نعت تیار کی ہے آج کے حوالے سے. اور آپ کو آج کا جو دن ہے، آج عید ہے ہمارے لیے، بہت بڑا جشن ہے ہمارے لیے، تو آپ کو مبارک ہو اور تمام دیکھنے والوں کو بھی مبارک ہو. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ اس نعت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں. ماشاء اللہ. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس میں انگیج ہے، تو یہ بہت بہت خوشی کی بات ہے. بے تحاشا. وقار صاحب، آپ جب یہ دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یوتھ کو کیسے انگیج کیا جائے اس میں، تو اب پھر وہی بات آ گئی، یوتھ کو کیسے انگیج کیا جائے. دیکھیں، نبض پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بندہ کیا سوچتا ہے، کیا بندہ کیا چاہتا ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے، یوتھ کن باتوں سے امپریس ہوتی ہے، یوتھ کی کیا کیا مطلب مزاج ہے، ان کا ذوق کیا چاہتا ہے. تو اس معاملے میں شیخ الاسلام نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں ہر بندہ جو صحابی بعد میں ایمان بھی قبول کیا اللہ ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کے، شراب کا رسیہ تھا. آپ کو پتہ ہے ہر کوئی شراب پیتا تھا. اور آج کل اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی نشہ کرے تو اس کا نشہ چھڑوانا ہو تو 6 ماہ ہاسپٹل لگاتے ہیں، ادھر سے علاج ہو رہا ہے، احساس ادارہ کوئی نیا ہے وہ علاج کر رہا ہے، اور پھر بھی جا کے چند ایک لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اکثریت نہیں ہو پاتی. تو جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو نسل در نسل شراب کے رسیہ تھے اور مشروب ثانی کے طور پہ پیتے تھے، پانی کی طرح شراب چلتا تھا. کیا ایسی وجہ تھی، ایسی کیا ان کو آلٹرنیٹ دے دیا گیا تھا کہ وہ شراب جو وہ ہر وقت دن رات پیتے تھے، مٹ کے گھروں میں رہتے تھے، کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے تو مکے کی گلیاں شراب سے بھر گئیں، نکل گئے. اور ان میں سے کوئی ہاسپٹل نہیں گیا، ان میں سے کوئی کسی طبیب کے پاس نہیں گیا، کوئی بیان نہیں آیا، کوئی مطلب بیمار نہیں ہوا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت ایک نشہ تو چاہتی ہی ہے، سمجھیے نا. تو کیا ہی بات ہے کہ اس نشے کی بجائے اگر وہ نشہ لے لیا جائے. وہاں پہ امام ترمذی کی ایک کتاب ہے شمائل ترمذی، حضور علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے مسکرانے کا ذکر ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی پلکوں کا ذکر ہے، اس میں حضور کی آنکھوں کا ذکر ہے، اس میں کنگھی کرنے کا ذکر ہے، اس میں بالوں میں تیل لگانے کا ذکر ہے، اس میں آنکھوں میں سرما لگانے کا ذکر ہے، اس میں چلنے پھرنے کا ذکر ہے، اس میں چڑھائی پر چڑھنے کا اور کیسے حضور علیہ السلام اترتے تھے ذکر ہے، حضور علیہ السلام کے پسندیدہ کھانوں کا ذکر ہے، پسندیدہ مشروبات کا ذکر ہے. یہ میں ابواب بتا رہا ہوں جو اس کتاب کے امام ترمذی کی ہے. مشروبات کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کس طریقے سے نوالا دبا کے لگاتے تھے، کس انداز میں اٹھاتے تھے وہ ذکر ہے، پانی کس طرح پیتے تھے 3 سانسوں میں وہ ذکر ہے. تو وہ ایک ایسا، اور حضور علیہ السلام کی زلفیں کتنی تھیں، بال کتنے تھے، چلتے کیسے تھے. جب دروازہ کوئی دستک ہوتی، نوک ہوتا، تو پہلے کیا کرتے تھے سارے صاحب سنیں. حضور علیہ السلام نکلنے سے پہلے کیسی پریکٹیکل لائف تھی، اور آج کیا دین کو بنا دیا. نکلنے سے پہلے کنگھی کرتے تھے شیشے کو دیکھ کر، پھر باہر جاتے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں، اگر ہم ان کو پڑھ کے ان کو مطلب اپنے دل و جاں میں بٹھا لیں تو یہ ایک ایسا الٹرنیٹ ہے کہ یوتھ انگیج کیا. بلکہ دیکھیں الزام لگایا جاتا ہے کہ نوجوانوں کی دین کی طرف نہیں ہے رجحان، یہ غلط الزام ہے. یہ سارے نوجوان نہیں بیٹھے، ہم کیا ہیں تو نوجوانوں کا ہے، لیکن ہم نے پراپر انوائرمنٹ ہی کریٹ نہیں کیا کہ جس میں نوجوانوں کو وہ پراپرلی گرو اپ کر سکیں، وہ اپنی پرورش کر. سمجھ گئے نا میری بات؟ تو لہٰذا ایک الٹرنیٹ نشہ چاہیے. جوانی میں نشہ چاہیے ہوتا ہے، تو اب آپ کی پسند ہے جو نشہ مرضی لے لیں. تو اگر اس نشے کی بجائے وہ نشہ ہم لے لیں تو پھر مطلب دین بھی سدھر جائے گا، دنیا بھی سدھر جائے گی، اور زندگی بھی کام آ جائے گی. اچھا نہیں، اٹس اوکے، وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہم اینڈ کریں گے وہ ہم صنم کے اس پہ کر لیں گے. تو ہم پنجاب کالج آف اسٹوڈنٹس آف پنجاب گروپ آف کالج لاہور کی طرف جاتے ہیں. اینڈ سب سے پہلے تو آپ سب نے کہہ دیا ہے پاکستان کو عید میلاد النبی مبارک، پوری دنیا کو عید میلاد النبی مبارک. پوری دنیا کو عید میلاد. چلیے جی شروع کیجیے. دے روز دے بوستان سرا، دے روز دے بوستان سرا، ہم توتیاں نے خوش نما، ہم توتیاں نے خوش نما، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ والا گلولا بے کمال.
बुलबुलें भी हूबहू ले ले के हर एक गुल की बू ले के हर एक गुल की बू करती थी चर्चा चार सू हसून जमियों की साले हसून जमियों की साले हसून जमियों की साले हसून जमियों की साले चिड़ियों की सुन के चह चह इंसान बल